بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تشکیل پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں، اور میں ڈسکس کرتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے شخصیت قطب الدین ایبک ہے، جنہوں نے 1206 میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد خلجی خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندانوں نے حکومت کی، اور ان سے لودھیوں سے 1526 میں جو ہے ظہیر الدین بابر نے برصغیر کی حکمرانی سنبھالی۔ پھر ان کی اولاد میں ہمایوں، اور اس کے بعد اکبر، شاہ جہاں، اکبر کے بعد ہے جہانگیر، پھر شاہ جہاں اور اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی، اور تب تک حالات کچھ بہتر تھے، لیکن اس کے بعد اخلاقی برائیاں برصغیر میں کافی حد تک پھیل چکی تھیں، اور دیگر قوموں نے بھی سر اٹھا لیے تھے، جن میں ہندو ہیں، مرہٹ ہیں، جاٹ ہیں، اس کے بعد سکھ ہیں۔ تو ان کی وجہ سے حالات کافی خراب ہوئے۔ مسلمانوں کی خود اپنی جو ہے جو کہہ رہے اخلاقی برائیاں ہیں، اسلام سے دور ہٹ گئے، جن سے بے شمار مسائل کھڑے ہوئے۔ اب ان مسائل کو دور کرنے کے لیے، برصغیر کی اخلاقی اور معاشی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، شاہ ولی اللہ، جن کی پیدائش 1703 میں ہوئی، 1762 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے بیٹوں نے ان کا ساتھ دیا، شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالرحیم نے۔ اس کے بعد انگریز جو ہے 1803 میں باقاعدہ برصغیر میں داخل ہوئے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے جو پوتے ہیں شاہ اسماعیل، یہ دونوں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے جنگ آزادی 1857 میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس سے پہلے 1837 میں فارسی زبان کو دفتروں عدالتوں سے ان کو خارج کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پہ ہندی بھاشا جو زبان ہے اس کو رائج کیا گیا، تو جس سے سر سید احمد خان کو تشویش ہوئی، اور سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کا برصغیر میں بہت بڑا رول ہے، مسلمانوں کی تقدیر میں ایک بہت بڑا ان کی خدمات ہیں، اور ان کی بہت بڑا کارنامہ سر سید کا 1877 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ پنجاب کا دورہ انہوں نے 1884 میں کیا، اور بہت انہیں حوصلہ افزا نتائج ملے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا۔ آل انڈیا مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں انہوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، اور جو ایجوکیشنل تعلیمی تھی۔ اس کے بعد 1867 میں 1867 میں بنارس کے مقام پر انہوں نے دو قومی نظریے کی اصطلاح بیان کی۔ سر سید کہتا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ فیل ہوا جب ہندو اردو کو ناپید کرنے پہ دوڑ رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، تو مجھے پہلی دفعہ فیل ہوا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا مسلمانوں کو سیپریٹ ہونا چاہیے، اس لیے دو قومی نیشن کا، ٹو نیشن تھیوری کا انہوں نے نظریہ پیش کیا۔ اور انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ایک انگریز اے او ہیوم کی کوششوں سے وجود میں آئی سیاسی جماعت۔ سر سید احمد خان نے اس جماعت سے مسلمانوں کو دور رہنے کی تلقین کی، لیکن کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، بعد میں سٹرونگ ہوں، اور اپنے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت یا علیحدہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی۔ سر سید احمد خان 1898 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سر سید کے رفیقوں میں محسن الملک، وقار الملک، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، منشی ذکاء اللہ، مولانا شبلی نعمانی، انہوں نے سر سید احمد خان کی بھرپور معاونت کی اور اپنی کوششیں ان کے ساتھ جاری رکھی، اور ان کی وفات کے بعد بھی علی گڑھ کالج کی ادارت سنبھالنے والے محسن الملک ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام میں وقار الملک کا بہت بڑا رول ہے۔ اسلامی تاریخ کو نئے انداز میں منظم کرنے والی شخصیت مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ علامہ اقبال نے پھر فرمایا، چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ علی گڑھ جو کالج تھا 1877 میں اس کی بنیاد رکھنے والے سر سید احمد خان تھے، بالآخر 1920 میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ تقسیم بنگال 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور جس سے ہندوؤں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی، اور انہوں نے بہت بھاری تعداد میں ایک تنظیم کا آغاز کیا، تحریک شروع کی تقسیم بنگال کی منسوخی کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ بالآخر اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے کہ 1911 میں بنگال کو دوبارہ منسوخ ہوئی، اور بنگال مشرقی اور مغربی جو 2 صوبوں میں علیحدہ تھا وہ دوبارہ ایک ہی صوبے میں اسے مدغم کیا گیا۔
1906 میں مسلم لیگ وقار الملک کی کوششوں سے وجود میں آئی، جداگانہ انتخاب کا حق منوایا مسلم لیگ نے 1909 میں، جو حکومت برطانیہ اور کانگریس تھے۔ تنسیخ بنگال 1911 میں، جنگ بلکان اور طرابلس کی جنگ 1912 میں ہوئی، جس سے مسلمانوں کے پر یہ واضح ہو کہ اگر ان کی اپنی سلطنت ہوتی تو وہ مسلمانوں کو براہ راست سپورٹ کر سکتے تھے، حکومت برطانیہ کے ماتحت ہو کر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا، جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان معاہدہ ہوا۔ تحریک خلافت 1920 میں، 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، جس کا نتیجہ ترکی کے ٹکڑے ہونا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر اور اس کے بھائی مولانا شوکت علی خان کی قیادت میں تحریک خلافت یعنی خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کی، اور اس کا نتیجہ تو براہ راست خاطر خواہ نہ نکل سکا، لیکن کم از کم اس کے مطلوبہ مقاصد پورے کیے جا سکے کہ ترکی کے اوپر کوئی اور حکومت جو ہے کوئی قابض نہ ہو سکا۔ ترکی کی حکومت انہی کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ کمال پاشا کے پاس چلی گئی، اور حجاز مقدس جو ہے وہ عربوں کے پاس چلا گیا، اور مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی آزادی حاصل کر سکے۔ اور اس کے بعد سائمن کمیشن نے 1927 میں برصغیر آئے۔ نہرو رپورٹ نے 1928 میں نہرو نے اپنی رپورٹ پیش کی، جس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات 1929 میں پیش کیے۔ اور علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں بھی دو قومی نظریے کی اصطلاح 1930 میں بیان کی۔ 1930 اور 32 کے درمیان گول میز کانفرنس لندن میں ہوئی، جس میں قائد اعظم نے بھی شرکت کی۔ اور انڈین ایکٹ 1935 میں حکومت برطانیہ میں انڈیا میں اصلاحات نافذ کرنے کے لیے ایک ایکٹ نافذ کیا۔ کانگریسی وزارتیں 1937 میں الیکشن ہوئے، جس میں صوبوں میں، جس میں کانگریس نے تقریباً پہلے 6 پھر 2 صوبوں میں اور حکومتیں بنائیں، اور ان کے مظالم سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ شودھی اور سنگھٹن کی تحریکیں وجود میں آئی، جن کے مقاصد مسلمانوں کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو ہندو بنانا تھے، یعنی کہ مسلمان نہ ہوں۔ تو ان تحریکوں میں نے مطلب اپنے کردار ادا کیا، جس سے مسلمانوں کو تشویش ہوئی، اور انہوں نے اپنا یہ فیصلہ لیا کہ جب تک ہم مملکت تشکیل نہیں دے پاتے تب تک برصغیر میں ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ قرارداد لاہور 1940 میں پیش ہوئی، جس میں خطبہ صدارت محمد علی جناح نے پیش کیا۔ جناح گاندھی مذاکرات 1944 میں ہوئے، جب گاندھی جیل میں تھا تو اس نے خط و کتابت کے ذریعے قائد اعظم کو قائل کیا، بالآخر ان کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ شملہ کانفرنس 1945 میں شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند لارڈ ویول کے ساتھ ہوئی، طے پایا۔ انتخابات 1945-46 میں ہوئے، یہ مخلوط انتخابات تھے، جس میں مسلم لیگ کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ انہی کے نتائج کی وجہ پر جو ہے برصغیر میں کابینہ مشن پلان 1946 میں نافذ ہوا، اور جس کی وجہ سے عبوری حکومت 1947 میں وجود میں آئی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، اور 15 اگست 1947 کو بھارتی حکومت جو ہے علیحدہ اپنا منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو ہمارا جو مقصد تھا مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، اسی بیس پہ اقبال کہتا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ میں ہوں وہ کارواں تو ہے، یعنی کہ مسلمان کو کہتا ہے وہ کارواں تو ہے۔ تو یہ تو ہمارا ٹاپک تھا تشکیل پاکستان سیکنڈ ایئر کا۔